پارہ نمبر 3 رکو نمبر 5 کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت ختم ہو کے دوسری 284 نمبر آیت 74 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، لا يقومون الا كما يقوم الذي، نہیں کھڑے ہو سکیں گے وہ مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، يتخبطه الشیطان، خبتی بنا دیا ہو اس کو شیطان نے، من المس، چھونے سے، ذالک بانہم، یہ بئیں طور کہ وہ، قالو، کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، سوائے اس کے نہیں بیع و ربا کی طرح ہے، واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ حلال کیا اللہ نے بیع کو اور حرام کیا ہے ربا کو، سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، پس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، پس وہ رک گیا، فلہ ما سلف، پس اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جو لوٹا، فاولئک اصحاب النار، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی آگ کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اس آیت سے پہلے تک اللہ رب العزت نے تقریباً 2 رکوع اور 1 آیت کے اندر صدقے کے متعلق سارے معاملات، احکامات بیان فرمائے تھے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ عرب کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد کفار مکہ، مشرکین مکہ اس چیز کا بڑا واویلا کرتے تھے کہ صدقہ جو بظاہر مال ہاتھ سے دے دیا وہ کیسے مال بڑھتا ہے، وہ تو کم ہو گیا۔ مال تو وہ بڑھتا ہے جو ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس کے اوپر پرافٹ لیتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں سود کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے تک اللہ نے صدقے کے فضائل مسائل بیان کیے، اب سود کے متعلق، ربا کے متعلق بتا رہے ہیں۔ لفظ ربا کا لغوی معنی تو ہوتا ہے زیادتی، صرف مطلقاً کسی بھی شے کی زیادتی کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ البتہ اس سے مراد وہ ربا ہے جو پیسے کے اوپر پرافٹ لیا جائے، کسی کو قرض دیا پھر اس قرض دینے کے وجہ سے اس سے نفع حاصل کرتے رہے، یہ ربا ہے۔ بیع کے اندر اور ربا کے اندر فرق یہ ہے کہ بیع میں نیت خرید و فروخت کی ہوتی ہے، اس کے اندر مال خریدا جاتا ہے، مال کے اوپر ایک معقول سا پرافٹ رکھ کے تاجر حضرات اس کو بیچتے ہیں اور وہ نفع کماتے ہیں۔ اور ربا کے اندر کوئی چیز بیچی نہیں جاتی، کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، اس کے اندر نہ بیچنے خریدنے کی نیت ہوتی ہے، اس میں صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، پیسہ قرض دینا، مقروض کی ضرورت پر پرافٹ لینا۔ اس کو جتنی ضرورت ہے، 1 دن کی ضرورت ہے تو پرافٹ کچھ اور ہے، 1 مہینے کے لیے کوئی قرض لے کے جا رہا ہے تو اس کا نفع کچھ اور ہے، اگر کسی نے سال کے لیے ادھار لے لیا تو اس کا نفع کچھ اور لے لیا، یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ سود کھانے والا شخص، اس کا سب سے پہلا عذاب تو یہ بھگتے گا کہ کل قیامت جب سور پھونکا جائے گا نا، اور سور پھونکتے وقت قبروں سے سارے مردے اٹھ کر اللہ کے دربار کی طرف جائیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے، تو عام مسلمان یا عام لوگ جو بھی ہیں وہ آرام سے اٹھیں گے، اپنے سروں کو جھاڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو سود کھانے والا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یقومون، یہ قبر سے اٹھ ہی نہیں سکے گا، کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔
اگر یہ کھڑا بھی ہوگا تو اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسے ہوگا جیسے خبتی ہو۔ خبتی ہماری زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی مجنوں پاگل دیوانہ نہیں ہوتا جس کو کھڑے ہونے کے بعد پتہ ہی نہ ہو، وہ پاگلوں کی طرح کبھی سر ادھر مارے کبھی ادھر مارے، کبھی آگے بھاگے کبھی پیچھے، اسے کچھ بھی نہ ہو، وہ گھوم رہا ہوگا پاگلوں کی طرح۔ یہ ایسے ہوگا جیسا کہ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کو شیطان نے چھوا ہو اور شیطان کے چھونے کے بعد یہ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہو۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ تشبیہ سود کھانے والے کو پاگل مجنوں کے ساتھ کیوں دی گئی ہے؟ مفسرین کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سود کھانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر جب سود کھانے کا عادی بن جائے نا تو اس کی حالت سیم اسی پاگل مجنوں دیوانے کی طرح ہوتی ہے۔ عام آدمی جو بھی کاروبار کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے دل میں رحم کہیں نہ کہیں آتا ہے، کسی کے اوپر سے کم پرافٹ لے لیا، کسی سے بالکل پرافٹ نہ لیا، کسی کو پرافٹ کی بجائے الٹا اپنی طرف سے دے دیا، وہ اس کے دل میں انداز چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو سود کھانے والا تو اس کے نزدیک سب ایک ہی طرح ہے، اس کو جنون ہوتا ہے صرف پیسہ کمانا، حرام ہے یا حلال ہے، صحیح طریقے سے آ رہا ہے یا غلط طریقے سے آ رہا ہے، اس کے دل میں بس لوٹ کھسوٹ کی ایک طبیعت بن جاتی ہے۔ وہ چونکہ دنیا میں سود کے اندر پاگلوں کی طرح پیچھے پڑا ہوا ہے، پرافٹ کمانے میں، نفع کھانے میں، حرام کھانے میں، اللہ اس کا یعنی یہ ثمرہ اس کے اوپر مرتب کریں گے کہ کل قیامت والے دن قبر سے اٹھتے وقت ہی یہ اسی طرح پاگلوں کی طرح ہوگا۔ اس کی وجہ واضح طور پر اللہ نے بتائی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ مشرک کہا کرتے تھے کہ بیع اور سود ایک ہی جیسے ہیں، بیع میں بھی کاروبار میں بھی تو نفع کمانا ہے اور ہم سود میں بھی نفع کما رہے ہیں، اگر سود حرام ہے تو پھر بیع حلال کیوں ہے؟ اس کی مثال تو ایسے سے ہی ہے جیسے مفسرین کرام نے لکھی کہ بیوی بھی تو ایک عورت ہی ہے، ماں بھی ایک عورت ہی ہے، شکل بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، جسم بھی کی ساخت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، فرق تو صرف ایک لفظ قبول کا ہی ہے نا۔ ایک لفظ قبول اگر بیوی کو کہہ دیا، اس کا مقام، اس کے ساتھ انتفاع، اس کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں، اور ماں کے ذات وہ قبول کا لفظ ہم نے نہیں بولا، وہ اللہ نے جوڑا ہے زبردستی، اسے ہماری ماں، کوئی بندہ ماں سے انکار کر نہیں سکتا۔ بیویوں سے تو ہوتا ہے، غصہ ہو گیا، چینج کرنے کا آپشن بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے، اگر نبھا نہیں ہو سکا طلاق کے معاملات بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ایک نہیں تو دوسری بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ اللہ کر عمران نے کیوں ہی ہو، دوسری نہ کر سکے تیسری بھی آپ کر سکتے ہیں، چوتھی بھی کر، اس میں تو کچھ نہ کچھ ہے۔ ماں تو جو اللہ نے منتخب کر دی ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ آپ نہ چینج کر سکتے ہو اس کو، نہ کچھ کر سکتے ہو، اس کے جو معاملات ہیں وہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہے کہ ہے تو دونوں ایک ہی جیسے، ماں اور بیوی دونوں ایک طرح کی ہیں، تو بس ماں کے ساتھ بھی وہی تعلقات اختیار کر لوں جو بیوی کے ساتھ تعلقات، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، بے ایک مرد کا اور عورت کا جو آپس میں تعلق جڑتا ہے نا، وہ تعلق اگر حلال ہے، نکاح کے ذریعے سے ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو زبان سے بات کہنے کا اثر نہیں ہے، میں انہیں کہتا ہوں تجربہ کر کے دیکھ لو، جن مرد عورت کا جو نکاح ہوا ہے نا، صرف نکاح انہوں نے زبان سے ایجاب اور قبول کیا ہے، ایجاب قبول کے بعد جب ان دونوں کا آپس میں تعلق بنتا ہے، دونوں کی صحتیں بڑھتی ہیں، دونوں کا نصیب بڑھتا ہے، دونوں کی محبت بڑھتی ہے۔ اگر یہی نکاح نہ کیا جائے، خدا نہ خواستہ زنا کر لیں، کام تو ایک ہی ہے، تعلق تو ایک ہی ہے، لیکن صرف لفظ نکاح کے بعد وہی تعلق برکت کا سبب بن رہے ہیں، اور نکاح نہ کیا جائے وہی تعلق اختیار کر کے رکھو، جسمانی صحت بھی برباد ہوتی ہے، اعمال تو برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہی تعلق ان کا پھر بیماری کا سبب بھی بنتا ہے، یہی تعلق ان کا دنیاوی ذلت کا سبب بھی بنتا ہے، یہی تعلق ان کے ذہنی سکون کے برباد ہونے کا سبب بھی بنتا ہے کیا صرف ایک لفظ نکاح، لفظ ایجاب اور قبول کے ذریعے سے۔ تو اگر کوئی بندہ صرف ظاہری شکلوں کو دیکھ کے کہے کہ سیم ہے جی، ایک ہی جیسے ہیں، بلی کے جسم کو آپ اگر پکڑ کے دیکھیں گے اور خرگوش کے جسم کو آپ پکڑ کے دیکھیں گے، دونوں میں لچک برابر ہوتی ہے، دونوں کے اندر چھلانگ لگانے کی صلاحیت برابر ہوتی ہے، دونوں کے اندر شرارتی پن برابر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھ کے کہے کہ خرگوش اور بلی سیم ہے تو ایسے بندے کی عقل پہ پردہ ہی ہو سکتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ خرگوش حلال ہے، بلی حلال نہیں ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح وہ کہتے انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو ربا کی طرح نہیں بھئی،
ربا حرام ہے اور سود حرام ہے اور بے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا، ربا کو حرام قرار دے دیا۔ ایسے ہی ہے جیسے بیوی کو حلال قرار دے دیا اور ماں کو حرام قرار دے دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خرگوشت حلال ہے اور بلی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سینکڑوں مثالیں اس پہ بن سکتی ہیں۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، فرمایا جس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہاں نصیحت سے مراد یہی والا حکم ہے کہ ربا کے حرمت کا اور بے کی حلت کا، جس کے پاس یہ آئی نا اور وہ رک گیا، فانتہا وہ رک گیا، اس نے کہا چلے جی اب تو مجھے پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا، اللہ فرماتے فلہ ما سلف، اس کے لیے وہ ہے جو چلا گیا۔ یعنی اب یہ بڑا ایک اہم یہاں پہ ایک پوائنٹ، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ ایک بندہ لا علمی کی بنیاد پہ کچھ بھی کر رہا ہے، لا علمی کی بنیاد پہ ایک بندے کو حرام حلال کا پتہ نہیں تھا، یا کسی گناہ کی حرمت کا پتہ نہیں تھا، یا نماز اور جماعت کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا، پھر وہ کوتاہی کر رہے، یہاں کہیں نہ کہیں بچت ہے۔ لیکن فمن جاءہ موعظۃ، پھر جب پتہ چل گیا اور پتہ چلنے کے بعد کوئی بندہ ڈھیٹ بن کے گناہ کرتا ہے، شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، اللہ فرماتے امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے، پھر رب اس کے ساتھ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اچھا ومن عاد فاولئک اصحاب النار، ایک بندے کو سود کی حرمت کا پتہ چلا، اس نے حرمت چھوڑ دی، سود کھانا چھوڑ دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر اندر کی خبث باطن نے جوش مارا اور اس نے کہا نہیں گزارا نہیں چلتا، میرا سود سے نظام چلے گا، پھر دوبارہ یہ سود کی طرف لوٹا، اللہ فرماتے ہیں ومن عاد، جو دوبارہ لوٹا نا، فاولئک اصحاب النار، یہ تو پکا جہنمی ہے۔ اور جہنم کا اصول میرے رب نے پھر اس کے بارے میں فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں، یہ میرے اپنے مطالعے کے اعتبار سے ہے، اللہ کرے آپ میں سے کوئی اس میں تحقیق کرے، یا جہاں تک ہماری بات جائے اللہ تعالیٰ کسی اور کے علم میں ڈال دے۔ میں نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں دیکھا ہے گناہ، جنتی لوگوں کے بارے میں تو آیا جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمیوں کے بارے میں یہ آتا ہے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ بالآخر حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا اللہ گناہوں میں عذاب میں جلانے کے بعد ان کو جہنم سے باہر نکال دے گا اور نکال کے ان کو دھو شا کے صاف ستھرا کر کے ان کو جنت میں ڈالے گا۔ عام گناہ گاروں کے بارے میں یہی ہے، لیکن یہ واحد سود کا گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کو میرا رب کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اب آپ اس گناہ کا شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام کوئی بھی گناہ ہے، جھوٹ